خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، آپ کی دیگر ٹیم اور اطہر صاحب اور سورج صاحب اور دیگر لوگ جو معرفت الہی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اس کو پانے کے لیے، تو میں آ گیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، سر میں بہت زیادہ بزی ہوں فی الحال کسٹمرز کے ساتھ، اگر موقع ملا تو بعد میں بھی آ جاؤں گا، اور عرشی ملک میم کو میں نے وہ کیا ہے، وہ بھی آ رہی ہیں، تو آپ شروعات کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل بھائی ٹھیک ہے، کچھ سوال میں پوچھ لوں گی، اس کے بعد پھر اطہر بھائی سنبھال لیں پروگرام۔ جی اطہر بھائی میں تو یہی موجود ہوں، کیا زاہد خان صاحب تشریف لائیں گے؟ ان سے سوال کرنے ہیں یا آپ سے کرنے ہیں؟ جی محترمہ عرشی بخش صاحبہ، خدا کی سلامتی۔ جی محترم زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو جیسے آپ اپنا پہلا سوال شروع کریں گے تو وہ دے ول اسٹارٹ گیونگ آنسر۔ جی محترم زاہد خان صاحب موسٹ ویلکم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میں آغاز کرتی ہوں پروگرام کا۔ پہلا سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں، محترم ہم انسان جو ہیں وہ جس بھی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے آس پاس انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ کوئی نہ کوئی ظلم، ناانصافی، زیادتی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، اپنا بحیثیت انسان اپنا رول ادا کرنا چاہیے، یا حالات جیسے بھی ہوں ویسے ہی ان کو قبول کر لینا چاہیے؟ It is a depend on environment. environment کیا تقاضا کرتی ہیں، حالات کیا ہیں۔ اگر آپ ظلم کے خلاف نہیں اٹھ سکتے کیونکہ ایسے حالات ہوں کہ آپ بھی مارے جائیں، تو پھر یہ ہے کہ ظلم کو روک نہیں سکتے آپ، تو یا تو آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جائیں جہاں آپ اپنی آواز بلند کر سکیں، جیسے عرب کی عورتیں اب میری بیٹی کے ذریعے یورپ میں آواز بلند کر رہی ہیں آزادی کی، اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں تو پھر آپ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر کم سے کم اس ظالم کو دل سے برا جانے۔ یہ کیٹیگری ہے، لیکن اٹ از اے ڈیپینڈ آن دی انوائرمنٹ کہ وہ حالات کا تقاضا کیا ہے۔ اب جیسے کہ میری بیٹی کی وومن فریڈمز اینڈ ایکو رائٹ، یہ یورپ میں سیاسی طور پہ مشہور ہے، تو ان کو اب انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ کی جو پرنسس ہے انہوں نے انوائٹ کیا ہے، اور دبئی جو ان کی بھی اپنی وومن رائٹ ہے آرگنائزیشن، تو وہ چاہتی یہی ہے کہ وہ آواز نہیں بلند کر سکتی، لیکن وہ انویسٹمنٹ کریں گے کہ ان کی آواز کو اٹھایا جائے یورپ میں۔ اور پھر بیٹی جو ہے، اب الیکشن آ رہے ہیں، پہلے تو یہاں تھی نا پارلیمنٹ میں، اب یورپین پارلیمنٹ میں جا رہی ہے، تو وہاں اور بھی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ ظلم، ناانصافی قسم قسم کی ہو، اس کے لیے بولنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ظلمت کے اندھیرے جو ہیں وہ اور گہرے چھا جاتے ہیں۔ جی محترم بہت شکریہ۔ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جتنی زیادہ چیزوں کو پوزیس کرتا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنی چیزوں کا مالک ہو گیا ہے، لیکن بیسیکلی وہ ان کا غلام ہوتا جاتا ہے۔ اس سوال کا مجھے خیال اس وجہ سے آیا کہ
کہتے ہیں کہ ایک مرید نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ دیکھو سامنے وہ جو شخص جا رہا ہے وہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت گائے ہے، وہ ایک خوبصورت گائے کا مالک ہے جو بہت قیمتی ہے۔ تو مرشد نے کہا وہ گائے کا مالک نہیں، گائے اس کی مالک ہے۔ باقی اگلی آڈیو میں۔ تو مرید نے کہا جناب آپ اتنے دانا بینا ہو کر یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ گائے اس کی مالک ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرض کرو یہ گائے کوئی اس سے چھین کے لے جائے، یا یہ گائے رسہ توڑا کے بھاگ جائے، اس سے جدا ہو جائے، تو کیا یہ شخص گائے کو ڈھونڈے گا یا گائے اس کو ڈھونڈے گی؟ اس نے کہا ظاہر ہے یہ شخص گائے کو ڈھونڈے گا، گائے کو کیا ضرورت ہے اس کو ڈھونڈنے کی؟ تو اس نے کہا کہ پھر گائے کا غلام ہے یہ اور مالک اس کی گائے ہے، تو کیونکہ جس کو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی وہ اس چیز کا غلام ہوتا ہے، وہ اس کو تلاش کرتا ہے۔ تو مجھے ذرا عجیب سی لگی یہ بات، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں دو کانسیپٹ ہے، ایک پرانی دنیا کا کانسیپٹ ہے جس کے اندر گائے مالک ہے اس شخص کی۔ اس کے متعلق یہ ہے کانسیپٹ کہ انسان کے کیا کام آئے گا کہ ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی روح کا نقصان کر لے۔ What is it good for man if he gain the whole world and lose his spirit؟ یہ پرانی دنیا کا کانسیپٹ ہے۔ نئی دنیا کا جو کانسیپٹ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میری قدر و قیمت انسان جانے گا، تو وہ کہتا ہے کہ بغیر پوچھے ہی میں سب کچھ دے دوں گا، یعنی کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں جو سب کچھ ہے وہ بغیر کسی شرطوں کے دے دیا گیا ہے۔ آخر میں ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹائے گا اس کے لیے کھلے گا۔ تو یہ دو کنسیپٹ ہے۔ اگر کوئی خدا کی منشا کی طرف چل پڑے، اگر کوئی خدا کی منشا کی طرف چل پڑے تو بغیر پوچھے ہی اس کو سب کچھ مل جاتا، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کانسیپٹ نبیوں نے بھی پیش کیا ہے۔ خدا کی منشا کی تلاش کر، اصل میں تو گائے کا مالک ہو جائے گا۔ سمجھا رہا ہوں صرف، یعنی کہ تجھے پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دو کانسیپٹ، ایک پرانی دنیا کا ہے، ایک نئی دنیا کا ہے۔ یا تو ہم شیعہ بن کے پرانی دنیا پہ ماتم کرتے رہیں، یا اپنا وقت ضائع کیے بغیر جو نئی دنیا دی ہے اس کو لے کر خاندان، سوسائٹی، قوم اور دنیا میں پھیلا دیں۔ لیکن یہ مت بھولیں، ہر چیز کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ It is a question of time that in this world revolution takes place, downfall takes place, and if you want to build something like the kingdom of God, اس کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ جی محترم، بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل فری دے دی ہیں، پوری انسانیت کو کیا، باقی بھی جو جتنے جاندار ہیں، نباتات، حیوانات، ان کو بھی فری دے دی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی ہے، ہوا ہے، ہریالی ہے، سورج کی روشنی ہے، بارش ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، زمین ہے، کھیتی اگاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال انسان کو اپنی کوشش سے حاصل کرنی پڑتی ہیں، اور جو اسے فری ملی ہوئی ہیں اس کی تو اس کی نظر میں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ لیکن معمولی سی چیز جو وہ محنت کر کے حاصل کرتا ہے، یعنی اس کو اپنے لیے چھت خود تعمیر کرنی پڑتی ہے، آسمان کی چھت کے موجود ہوتے ہوئے بھی، موسموں سے بچنے کے لیے، اور اپنی روزی روٹی کا بندوبست خود کرنا پڑتا ہے، اپنے لیے لباس خریدنا پڑتا ہے، اپنی ضرورت کی، اپنے بچوں کی ضرورت کی وہ چیزیں جو ہیں جو اس کو حاصل کرنی پڑتی ہیں، وہی جد و جہد
بعض لوگوں بیچاروں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، پوری زندگی وہ اس کے علاوہ کچھ سوچ نہیں سکتے کہ میرا مطلب ہے کہ صبح کو انہوں نے کھا لیا تو وہ شام کو کیا کھائیں گے، اور وہ میرا مطلب ہے اپنی بنیادی ضروریات کیسے پوری کریں گے۔ اس سے ہٹ کے تو ان غریبوں کو کچھ سوچنے کا ہی موقع نہیں ملتا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ تفاوت جو ہے یہ کیوں ہے؟ مجھے پھر دوبارہ اس دنیا کے پرانے پہلو پہ جانا پڑے گا۔ کانسیپٹ، یہ دنیا جو ہے جس کے اندر یہ سب کچھ مصیبت ہے، ہم ہمیشہ سطح کے بلبلوں میں ہیرے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر جڑ میں جا کے دیکھیں تو معاملات صاف ہو جاتے ہیں کہ یہ انسانی خاندان کی ابتدا نافرمانی سے شروع ہوئی، اور پھر وہیں سے خاندان، سوسائٹی، قوم اور دنیا شروع ہوئی۔ اس دنیا کے اندر ہر قسم کے وبال اور مصیبتیں ہیں۔ اب یہ کہ اس دنیا پہ روتے رہے، یا پھر مسیح آ گیا ہے اور خدا نے اسے مسیح الزمانہ کہا ہے، یعنی اب تو ممبر مشاہدے کر رہے ہیں کہ نوروں کے پرتو کی جنتوں میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی مخلوقات جو ہیں وہ میرے واز سن کر وہاں بھی نور حاصل کر رہے ہیں خدا سے۔ دوسری دنیا کا جو تصور ہے اس کے اندر ایک نبوت بھی چلی آ رہی ہے کہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے یہ نقشہ نہیں ہوگا۔ وہی نبوت ہے کہ قیامت آ جائے گی، برائی پر نیا زمانہ شروع ہوگا۔ اس لیے میں پرانی دنیا کے اندر اگر میں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوا اپنا وقت ضائع کر دوں تو جو نئی تعلیمات ہیں جس سے ٹوٹل سلوشن، ہمیشہ کا حل ہے، وہ بھی رہ جائے گا بیچ میں۔ لہذا یہ جو کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ اس کے باوجود اب جو ٹوٹل سلوشن جو میں پیش کر رہا ہوں یورپ میں، اس سے ہی یہ ساری دنیا بدلے گی۔ اور اب تو یہاں تک مشاہدات ہو گئے ہیں، جیسے میں ابھی بتاتا ہوں، میں ابھی سیمینار سے واپس آیا تو مجھے بہت سے ہمارے جو ماننے والے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یہ خدا کی تصویر ہے۔ تو جو اصل بات تھی وہ یہ کہ وہ بچے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تصویر غائب ہو گئی اور انہوں نے بہت کچھ دیکھا۔ تو ان ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں۔ لہذا ابھی جب میں سیمینار میں تھا، میں بھی ادھر سے ہی آیا ہوں، 2 ٹائم کی روٹی نہیں تھی، بھوکا تھا، ننگا تھا، لیکن ابھی میں سیمینار میں ہی تھا۔ میں صرف کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ جب نئی دنیا شروع ہوتی ہے تو جب میں نے یہ وہاں کانسیپٹ پیش کیا کہ میں اس جگہ بھی سیمینار چاہتا ہوں، تو ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ میں 1,02,00,000 ایرو میں دیتا ہوں کہ اس سیمینار کی تعمیر کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کا زمانہ وہ کوپلیں پھٹ رہی ہیں، ابھی شروع ہوا ہے معاملات۔ تو جیسے میں نے آپ میرے لیکچر سنے 2040 میں کیا ہوگا، شعور کی دنیا، پھر 2060 میں ضمیر کی دنیا، 2093 میں خدا کی دنیا آ جائے گی۔ اس کے لیے میرے پاس بہت زیادہ مجھے وقت درکار ہے کہ نئی تعلیمات سے یورپ کو، کیونکہ اب سورج جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا، اس لیے میں زیادہ پرانی دنیا کی بات نہیں کرتا۔ جی محترم، ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہر لحظہ تک تغیر پذیر ہے،
چینج ہوتی رہتی ہے. آج کے دوست کل کے دشمن بن جاتے ہیں. آج کی صحت کل کی بیماری بن جاتی ہے. آج کی خوشحالی کل کی بدحالی بن جاتی ہے، یا آج کی بدحالی کل کی خوشحالی بن جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مستقل ایک تغیر ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے. کہیں اچھائی سے برائی کی طرف ہے اور کہیں برائی سے اچھائی کی طرف ہے. تو اس سب کچھ کا کیا مطلب ہے؟ خدا تعالیٰ نے یہ سسٹم جو ہے یہ کیوں رکھا ہے؟ اس کی تشریح خدا خود ہی کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نچلے آسمان جو ہے، اسے نچلا آسمان کہا گیا ہے. یہ جتنا یونیورس ہے، ستاروں کی دنیا ہے، اسے لو کریشن کہا گیا ہے. یعنی کہ یہاں تغیر بھی ہے، یہاں بیلنس بھی نہیں ہے. ہر چیز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے. بیماری ہے تو صحت آتی ہے، صحت آتی تو بیماری، خزاں آتی ہے، پھر باہر کا زمانہ، پھر موسم میں گرما سرما شروع ہو جاتا ہے. تو اس کریشن کو جس کے اندر مادہ ہے، انرجی ہے، اور لائٹنگ سپیڈ، وقت اور پھر اسپیس، اس کے مقامات بتائے گئے ہیں کہ اس کو وقتی طور پہ ہم نے تخلیق کیا ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اب دوسری بات پہ آتے ہیں. پھر خدا اسی زمین جو لوور کریشن ہے اس کے مقامات بتاتا جاتا ہے. یہ میرا لیکچر بھی تھا جو میں نے بتایا، اس میں میں نے بہت سی البرٹ آئنسٹائن کی کانسیپٹ پیش کیے، پھر اپنا کانسیپٹ جو خدا نے مجھے دکھایا. تو اس میں رہتے ہوئے خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کو بھی اگر یہ میری قدر و قیمت کو جان کے میرے ساتھ اپنا تعلق کر لے، لیونگ ریلیشن شپ، نئی زمین اگر آئے گی، نئی زمین آئے گی، نیا انسان ہوگا، تو یہاں بھی یہ جو تغیر وغیرہ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن وغیرہ، جب تک انسان 100 سال زندہ رہے گا اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا اپ اینڈ ڈاؤن سوال. تو ایک کانسیپٹ تو یہ ہے جو بار بار مذہب کا سارا نچوڑ اگر آپ نکالیں مالٹا یا تو اس کا یہی ہے، چاہے وہ بائبل ہو، تورات ہو، یعنی کہ قرآن ہو یا کوئی اور مذہبی کتاب ہو، جو فائنل کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں بھی اس کے نور سے زمین روشن ہوگی. مراد یہ ہے کہ اس کے نور سے زمین روشن ہوگی تو یہ تمام ڈارکنس وغیرہ ختم ہو جائیں گی. اس کے لیے مجھے بھیجا. اب دوسرا کانسیپٹ ہے، جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری دنیا جو ہے، اس تغیر پذیر جو دنیا اپ اینڈ ڈاؤن بہت کچھ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہر انسان کو 100 سال کی زندگی دی جائے گی. تو کون زندگی دے سکتا ہے بیماری کے بغیر؟ تو خدا کہہ رہا ہے جب میرے نور سے زمین روشن ہوگی تو بیماری نہیں ہوگی، حادثات نہیں ہوں گے. یعنی مدعو زندگی کے اندر بھی وہ اپر کریشن ہو جائے گی، یعنی کہ ہائر کریشن بن جائے گی انسان کے لیے. ویسے کائنات میں یہ تغیر وغیرہ ہوتے رہیں گے کیونکہ اس کو عارضی بنایا گیا ہے. آگے وہ جو کانسیپٹ پیش کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جو ہائر کریشن ہے اس میں تو ہمیشہ کے لیے یہ اپ اینڈ ڈاؤن، زوال وغیرہ، تغیر وغیرہ بالکل نہیں ہوں گے. تو اس دنیا کے مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا، یعنی آرکیٹیکچر پلان خدا کا تھا اور اس کو بنانے والے فرشتے تھے جسے سائنس ایلینز کہتی ہے. اور کوئی بیچ میں بار بار کال کر رہا ہے، لہذا وہ کال کٹ رہی ہے، دیکھتا ہوں ورنہ بلاک کرنا پڑے گا. تو اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہائی کریشن کا ہے، جہاں پہ مادہ، لائٹنگ کی لمیٹیشن ہے اور ٹائم اور اسپیس، ان کی لمیٹیشن
ختم ہو جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے ورٹیکل دنیا، جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، جہاں پہ کوئی تغیر نہیں ہوگا. اسے کہا گیا ہے ہائی کریشن، جسے ہم محاورہ جنت کہتے ہیں. تو یہ خدا نے دو کانسیپٹ پیش کیے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنا تعلق قائم کرتے تو کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوتے. جی محترم، بہت شکریہ. چونکہ ٹائم اینڈ سپیس کی بات ہوئی ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا ٹائم اینڈ سپیس کو مزید واضح کر دیجئے. یہ بھی بتائیے کہ کیا دوسرے ستاروں اور سیاروں پر بھی ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ ہے؟ کیا وہاں بھی کوئی مخلوق آباد ہے جو شعور رکھتی ہے؟ آپ پہلے یہ جان لیں کہ یہ ظاہری کائنات جو ہے، اس کے متعلق سائنس کا کنسپٹ یہ ہے کہ 500 کھیل ہے، یعنی کہ 500 یونیورس ہے. یہ تو ان کا اپنا یعنی کہ یہ بلیو ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ان گنت جہان ہے ظاہری کائناتوں میں. تو ہماری روح جو ہے وہ ان ظاہری کائناتوں کے جہانوں سے پہلے تخلیق کر دی گئی تھی. تو ان جہانوں میں جو ہے مادے کے مقامات ہیں، اور کیا کہتے ہیں لائٹنگ سپیڈ کے لمیٹیشن آ جائیں گی. تو یہاں پہ ٹائم اور سپیس ہے. لیکن اگر اس جہانوں کو ہم ظاہری جہانوں کو کراس کر کے ہم فرشتوں کے جہانوں میں بھی پہنچ جائیں تو وہ بھی ہاریزونٹل کائناتیں ہیں، جہان آئیں گے. اسے روح کے جہان کہا جاتا ہے، ہاریزونٹل. وہاں بھی یہ اپنا کیا کہتے ہیں انرجی، لائٹنگ سپیڈ اور وقت اور سپیس درکار ہے. لیکن اگر ہم ان جہانوں کو بھی کراس کر جائیں، آخری ان کی لمیٹیشن جو ہے وہ آرک اینجل کے جہان ہے، جہاں میں فرشتوں کے جہان کہا جاتا ہے، جہاں پہ جبرائیل وغیرہ 12 کروڑ آرک اینجل. یہاں پر پہنچ کر سچائی کے تمام مقامات جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، ہر تفصیلات. یہاں پہ آ کے ہاریزونٹل کائنات یعنی کہ ظاہری کائناتیں اور روح کی کائناتیں ختم ہو جاتی ہیں، جسے ہم گروتھ سٹیج کہتے ہیں. اس کے بعد جو ورٹیکل دنیا شروع ہوتی ہے، جسے براہ راست ڈائریکٹ ڈومینین آف گاڈ کہا جاتا ہے. اور جو روح کی دنیا ہے، جہاں تک فرشتوں کی اور دوسری مخلوقات ہیں، انہیں انڈائریکٹ ڈومینین کہا گیا ہے. تو جو ڈائریکٹ جہان شروع ہوتے ہیں، ڈومینین آف گاڈ، وہاں پر خدا کہتا ہے آئی ایم اے ٹرانسلیٹ دی ٹائم اینڈ اسپیس. میں وقت اور سپیس سے بالا تر ہوں. اچھا، وہاں نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، ہر چیز حال میں ہے، پریزنٹ میں ہے. تو وہ کیا ہے؟ اس کا یہ ہے جو بتانا پڑے گا. نبی بھی بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ پائے، اور مجھ سے بھی ہوا کہ میں جب خدا نے یہ لال کتاب لکھوائی تو مجھے پھر گائیڈ کیا. پھر میں نے سچے لمحات میں لکھا کہ خدا کی ذات جو ہے وہ کہاں کہاں قادر ہے اور کہاں کہاں قادر نہیں ہے. تو یہ جو ورٹیکل جہان ہے، یہاں پہ جو نور ہے وہ ورٹیکل ہے، جیسے فیمیل گولڈن نور اور میل اسمانی نور، کرسٹل بلیو. یہ جو ہے یہ اصل ہے، ہر چیز کی اصل یہی ہے. تو نہ یہاں مادہ، نہ یہاں لائٹنگ سپیڈ، نہ یہاں ٹائم، نہ یہاں سپیس کا تصور ہے. اب جو میں کتاب لکھ رہا ہوں، جو ہی خدا آگے کی بتاتا ہے ہم اپنا موقف تبدیل کر لیتے ہیں. ہمیں کوئی بحث ہی نہیں ہے. ایک دفعہ بتایا کہ مادی دنیا کے اندر یعنی کہ مادے کے اندر وہ کیا کیا ہوا، اب وہ آگے کی بتا رہا ہے، ہم اپنا موقف تبدیل کر لیتے ہیں. ہمیں کیونکہ سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے.
تو ان جہانوں کے اندر جو ہے وہ نور جو ہے وہاں پہ یہ گنجائش نہیں ہے جن چیزوں کا میں نے ابھی بتایا. جی محترم، آپ کی یہ 3 آڈیوز کو سن کے جو چیز میرے ذہن میں جو 2-4 باتیں پیدا ہوئی ہیں، اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی آپ کو پتہ چلا کہ خدا کہاں کہاں قادر ہے اور کہاں کہاں قادر نہیں ہے. یہ ذرا فکرہ عجیب سا ہے، میرے لیے نہیں باقی سننے والوں کے لیے بھی ہوگا کہ کیا کوئی ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں خدا قادر نہیں ہے. تو اور دوسری بات یہ آپ نے کہی کہ جیسے جیسے خدا جو بتاتا جاتا ہے تو ہم موقف تبدیل کر لیتے ہیں. تو اب آپ نے پہلی کتابوں میں جو موقف لکھا ہے، اب کوئی صرف وہ کتابیں پڑھے تو انہیں کیا پتہ چلے گا کہ آپ کا اب لیٹسٹ موقف کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اتنی بزی دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کی جو بھی اتنی زیادہ کتابیں ہیں اور ان کو پڑھنے کی ٹائم اور طاقت نہیں رکھتا. تو یہ میرا مطلب ہے یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ جی آپ نے درست کہا. میں اس کو یوں بیان کر دیتا ہوں، سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے. تو جو سچائی ہم فائنل سمجھتے ہیں وہ فائنل نہیں ہوتی. جیسے سائنس کی دنیا میں بھی وہ بلیو کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے کہ یہ آخری سچائی ہے. جیسے ایٹم کو کہا کہ ایٹم بریک نہیں ہو سکتی، پھر سائنس کوئی اور سائنسدان آیا اس نے ایٹم بریک کر دی، تو پھر موقع بدل لیا. تو جو وہ مشاہدات نہ اس دنیا میں ختم ہوں گے نہ آخرت میں ختم ہوں گے. اب یہ کہ جو سائل ہے اس کے متعلق یہ ہے ہر کتاب کے اندر کہ اگر وہ جاننا چاہتا ہے سچائی تو اسے سچائی کے لیے وقت بھی دینا پڑے گا. اور میں نے دیکھا ہے یہاں یورپ میں کہ لوگ میری ساری کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے بلکہ سوال و جواب بھی ختم ہو گئے، ان کے اپنے ہی مشاہدے شروع ہو گئے. باقی آتے ہیں اب کہاں کہاں قادر ہے کہاں کہاں نہیں. جو مشاہدہ الہی بتاتا ہے وہ یہ کہ یہ جتنی بھی دوست کے ہیں یہاں پہ جو فرشتے بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں گائیڈنس لینے کے لیے، لیکن یہ جو نور ہے یہ میگنیٹ نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس چیز کو اٹھا کر کہیں سے کہیں اور پہنچا دے. اس کے لیے انسان کو ان دوستوں ہی میں بدلنا ہوگا، اور جو بدلتا جائے گا وہ میگنیٹ مقناطیسی نور جو ہے وہ اس کو ریزریکشن دے دے گا. یہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ اس کی تشریح میں نے 2 مومنٹ ود گاڈ اس میں کی ہے. تو جب بھی خدا کے نئی سچائیاں آتی ہیں اور وہ ایکسپلین کرتا ہے اس کو انسان کو پڑھنا ہی پڑے گا، چاہے چند پڑھیں یا بعد میں آ کے بہت زیادہ لوگ پڑھیں، لیکن اس کو سمجھنا ہی پڑے گا. تو اس کے لیے وہ میں نے پھر تفصیلات بتائی ہیں کہ اندھیرے اور نور یہ ایک دوسرے کو پلے کرتے ہیں اور میگنیٹ نہیں کرتے. تو یہی خدا کی ذات بتا رہی ہے کہ وہ نوروں کا خالق ہے، اندھیروں کا خالق نہیں ہے. یہاں پہ آ کے وہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو روئے وہ جو پھنس گئی ہیں یا اندھیرے ان کو میگنیٹ نہیں کر سکتا. جی محترم، ایک ممبر کا سوال ہے کہ خدا کیا ہے؟ کیا وہ کوئی ہستی ہے، بینگ ہے، وہ انرجی ہے، وہ روح ہے؟ آخر وہ کیا ہے، وہ کیا شے ہے؟ اس کو پلیز ایکسپلین کیجیے. عطر بھائی اس بک کو سننے کے لیے کوئی یوٹیوب کا لنک بھیجیے، کیونکہ یہ جو خان بلاگ ہے یہ تو پاکستان میں کھلتا ہی نہیں ہے. جی محترم صاحبہ، جی بالکل کھلتا ہے. جی ہمارے کئی ممبران جو ہیں جس اردو کتاب کو پڑھ چکے ہیں، اس کو کلک کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے فون میں ایسا فونٹ نہیں ہے تو اس کو ریسٹارٹ کر کے اپنے فون کا ذرا اپڈیٹ کروانا پڑے گا آپ کو.
تو یہ دنیا کی ہر کنٹری میں یہ ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے، ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے. ایک دور جو ہے اس میں وہ کوہ مکان کا شعور تھا. اس سے پہلے کیا تھا وہ سٹیجز جو ہے اس کے لیے بڑی تفصیل آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ جو شعور تھا کوہ مکان کا وہ اکیلا تھا. وہاں ایک ساؤنڈ تھی، آواز تھی، وہ یہی تھی جو میں تھوڑی سی اپنی زبان میں بتا دیتا ہوں. میں جو ہوں وہ میں ہوں، یعنی کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا. پھر اس نے نور تخلیق کیا اور کہا کہ نور جو ہے بہت اچھا ہے، یعنی کہ اندھیروں کو نوروں سے علیحدہ کر دیا. نور سے جہاں وقت کی ابتدا ہوتی ہے اور کائناتوں کا جو روح کی دنیا کی جہان ہے شروع ہوتے ہیں. لیکن اس زندگی اور کوہ مکان کے شعور میں جو چیز تھی جس نے یہ چیز تخلیق کی وہ دل یا جذبات تھے. پھر جب اس نے بعد میں جیسے انسانوں کو اس نے اور بہت سی مخلوقات کو اس نے روح دی اور فارم دی، پھر اس نے اپنے نوروں میں اپنی بھی ایک فارم کو بنایا تاکہ انسان مجھے دیکھ سکے جیسے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اور کہنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے مطلب کہتے ہیں خدا کی ذات زمین و آسمانوں کا نور ہے، لیکن اگر یہ نور بھی ختم ہو جائے تو وہ ہستی تو رہے گی. تو اس نے اپنا روپ بھی بنایا، تو نوروں سے پرے بھی وہ ہے، اور پھر اس نے اپنی صورت و شکل بھی بنائی جیسے وہ بائبل میں کہتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو رفتہ رفتہ انسان کو سمجھنی پڑیں گی. جیسے انس بیان کرتے ہیں، محمد عربی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ شہید ہو کے گئے تو خدا نے سارے حجاب ہٹا کے کہا اے انس مجھے دیکھ، میں خالق کائنات ہوں. تو وہاں نوروں کو بھی چیر کے اپنا روپ دکھا رہا تھا وہ. تو خدا کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے جیسے آپ روحانی طور پہ روحانی ہوتے جائیں گے، مشاہدہ الہی اور سفر میں جو جو تجربات ہوں گے تو آپ مادے کی دنیا سے بھی نکلیں گے، پھر نوروں کی دنیا سے بھی نکلیں گے، پھر وقت کی قید سے بھی آزاد ہو جائیں گے. فریڈم یونیورسل. پھر جو سپیس ہے اس سے بھی آگے پہنچ کر آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ہر چیز میں ایک حال میں ہے. اور جو نور ہے وہاں پہ خدا کے، یہ اصل نور ہے ہر نوروں کے، یعنی کہ وہاں کوئی تغیر نہیں ہے کوئی چیز. اچھا کوشچن یہ ہے کہ سوال یہ ہے وہاں پر پہنچ کر کیا ہر چیز کا اختتام ہو جاتا ہے؟ نہیں. وہاں پہ پہنچ کر ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے خدا کے ساتھ. تو اسے کہا گیا ہے روحانیت. تو ابھی تو بہت دور جانا ہے انسان نے. تو لیکن جو بنیاد میں یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں، گائیڈ کر رہا ہوں، اس میں اتنا ہو جائے گا کہ اتنا نور آ جائے کہ جو سفر ہے جو یعنی کہ لمیٹیشن جہانوں کا اس سے آزاد ہو جائے انسان. اس کے بعد آگے کیا ہوگا اس کے پھر اور مقامات ہیں، پھر اس کے بعد وہ مقامات ختم ہو کے حال بن جاتے ہیں. جی محترم بہت شکریہ. اب میں اپنا لاسٹ کوشچن کرتی ہوں اور اس کے بعد یہ محفل جو ہے یہ اطہر بھائی کے حوالے کرتی ہوں کیونکہ مجھے کچھ کام ہے ضروری. تو میرا لاسٹ سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایک انسان کو اپنی زندگی کا ایک پورا دن کس طرح گزارنا چاہیے کہ اسے رضائے خداوندی حاصل ہو؟ مثال کے طور پہ وہ صبح سے اٹھ کے رات تک وہ کیا کرے، کس طریقے سے اپنی زندگی جیے کہ وہ خدا کی رضا کو جلدی حاصل کر سکے. اس کے متعلق یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں پرائورٹی دینی پڑیں گی.
پرائیورٹی سے مراد یہ ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو دنیا کا ہے وہ دنیا کو دو. تو اس میں پھر ڈیٹیل یہ آ جائیں گی کہ لمیٹیشن دنیا جو محدود ہے اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے، اور جو دنیا ہمیشہ کے لیے ہوگی اس کی غذا کے لیے کتنا وقت درکار ہے روح کو. اس کے اندر پھر وہ سچائی آ جاتی ہے، علم سچائی، معرفت الہی آ جاتی ہے. میں اپنے دن کی بات کر دیتا ہوں، ایک مثال میں دے دیتا ہوں، اور یہی کہتا ہوں میں ان کو جو ون فیملی ورڈ ہے کہ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو منیمم کر لیں. تو میرا جو پلان جو ہے وہ یہ ہے زندگی کے متعلق. میں نے اپنے 24 گھنٹے کے جو اوقات ہیں میرے وقت کے، اس میں نے پہلا وقت رکھا ہوا ہے جو مشاہدہ الہی سفر ہے، اس کو میں اٹھ کے رات کو نوٹ بناتا رہتا ہوں. میں نے کہاں کہاں سفر کیا. پھر میں کوئی 5-1 بجے یا 4:30 بجے میں آفس میں جاتا ہوں اکیلا. تو وہ جو میں نے معرفت الہی کی تعلیم، مشاہدہ الہی سفر، میں ان کو کتابی صورت میں دیتا ہوں بول کے. پھر آ جاتے ہیں لوگ جو اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں کتاب کو بول کے اور خود ہی میں ساری تعلیمات پیش کرتا ہوں. کو اس میں لگ جاتے ہیں کوئی اپنا مجھے کافی وقت لگ جاتا ہے، کبھی 11 کبھی 12. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے کچھ وقت رکھا ہوا ہے اپنے کاموں کے لیے، کیونکہ روٹی بھی کھانی ہے. تو اس میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے شیئر کر دی ہے جو میرے کاروبار تھے، وہ پھر میں نے اپنے بچوں میں، بیوی میں، ان میں اس طرح شیئر کر دی اور پارٹنرشپ میں کہ چاہے کم سے کم مجھے ملے، لیکن اس دنیائی دور سے میں فکروں سے میں تھوڑا سا علیحدہ ہو جاؤں. اس کے بعد پھر میں آ جاتا ہوں کوئی اپنا یہ 4-5 گھنٹے دے کر میں فرینکفرٹ سے آتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں موومنٹ کے کام کرتا ہوں کوئی 11-12 بجے تک. پھر تھوڑا سا میں سلطاتا ہوں. تو جتنا زیادہ جو ہمیشہ کی روح رہے گی اس کو میں زیادہ وقت دیتا ہوں. اور یہ ہر انسان کے لیے نہیں کر سکتا ایسا، لیکن اتنا کر لے کہ اس میں سے ایسا وقت نکال لے جو خدا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، اور اس سے مناجات کرے اور سوال پوچھے کہ مجھے مشاہدہ الہی دکھا، تاکہ اس مشاہدے سے جو میرا دماغ ہے اس کے دریچے روشن ہوں، میرا جو کیا کہتے ہیں یونیورسل جو میری شعور ہے اس میں اضافہ ہو، سچائی کے اندر مشاہدات ہو میرے، اور مجھے اس سے بھی آگے لے چل جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور بتا کہ محبت وہ کون سے چشمہ تھا جہاں سے زندگی شروع ہوئی اور اس کا سفر آگے کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے زیادہ وقت دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں تو خیر بڑی مصیبت ہے بیچاروں کو. جیسے آپ نے کہا کہ کھانے کے لیے 2 دانے بھی نہیں ہیں، لیکن کیا کروں، میں بھی وہیں سے آیا ہوں، وہاں بھی میری یہی روٹین تھی جو آج ہے. تو وہاں بھی میری یہی روٹین تھی. میں ناشتہ یہاں بھی بہت ہی یعنی کہ ایک چائے سے کرتا ہوں اور 1-2 بسکٹ، اور لنچ میں نہیں کھاتا. میں نے اپنی زندگی کو کھانے پینے سے بڑی محدود زندگی کہ کھانے پینے سے تھوڑا سا ہٹ کر زیادہ وقت معرفت الہی کو دے دیا جائے. تھوڑا سا کھا کر زندہ ہوں تاکہ روح کا سفر مکمل ہو جائے. تو اب کیونکہ سارے مسائل تو میں حل نہیں کر سکتا، لیکن جو ٹوٹل سلوشن ہے جسے سب کچھ بدل جائے گا اس کے لیے میں زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. اور جیسے کہ کہا گیا تھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا جہاں سے خدا کی دنیا شروع ہوگی. تو اس لیے میں ایک طرف توجہ دے رہا ہوں، اگر یہ کام ہو گیا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے.
بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا کی سلامتی. خان صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو دنیا سے ارواحیں چلی جاتی ہیں مرنے کے بعد اوپر اپنے اپنے جہانوں میں چلی جاتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے کیسے ملتی ہیں اور کیسے ممکن ہے اور کیسے ملتی ہیں؟ اور یہ میرا سوال. غالباً یہ آپ کا پہلا سوال ہے. کیسے ملتی ہیں، کیوں کر ملتی ہیں، اس کے متعلق روحانی مشاہدہ الہی ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے. اس کے متعلق انبیاء نے بھی بتایا کہ پہلے تو لمیٹیشن آ جاتی ہے، محدودیات آ جاتی ہے کہ کون سی ارواح کس جہان میں جائے گی. اندھیروں کی اندھیرے والی دنیا میں، اس کے بعد جن کے پاس نہ نور ہے نہ اور کم اندھیرے ہیں وہ درمیانی دنیا میں آ جاتی ہیں. درمیانی دنیا کو کہا گیا ہے کہ روح کی دنیا. پھر اس سے بعد اگلی دنیا آ جاتی ہے، یعنی کہ جہاں نہ نور روح میں ہے نہ اندھیرے ہیں. تو یہ جہان اور مختلف ہے. تو ڈیمینشن جو ہے، یہ جو مختلف جہان ہے، ان میں لمیٹیشن صنعت آ جاتی ہے. یعنی کہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں صبر چاہیے نور کا. اس کے بعد پھر نیوٹرل جہان آ جاتے ہیں جو درمیانی دنیا سے بہت آگے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ارواح آ جاتی ہیں جس میں نور ہے، اس کے اندر بھی لمیٹیشن آ جاتی ہے. پہلے فارمیشن سٹیجز شروع ابتدا، پھر آگے جو ترقی کر رہی ہیں ان کا نور کتنا ہے، اس کے بعد مکمل ان کا نور کتنا ہے. اب مل کیسے سکتے ہیں، یہ اس کا جواب یہ ہے. باقی ارواح تو ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی، لیکن جن کے پاس بہت زیادہ نور ہے وہ نور کی رفتار سے سفر کر کے نیوٹرل جہانوں میں، درمیانی جہانوں میں روکے اور اس سے نیچے جہانوں میں اور دوزخ کے جہانوں میں وہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں اور اپنی اور رہنمائی بھی کرتی ہیں، اپنی معرفت الہی سے بتاتی بھی ہیں ان دوزخ کی روحوں کو، اس عام درمیانی دنیا کو، اچھی درمیانی دنیا کو، اس سے زیادہ کہ وہ کیا کریں کہ یہ ظلمتوں کے اندھیرے ان سے دور ہو جائیں اور وہ ایک اندھیروں کی دنیا چھوڑ کر اس سے آگے اچھی اندھیروں کی دنیا میں، یعنی کہ بدلتے بدلتے وہ اندھیروں سے باہر نکل آئے اور درمیانی دنیا میں پہنچ جائے. تو یہ صبر ہے. اگر ہم چاہیں تو اس صبر کو یہاں پہ بہت جلدی مکمل کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ مادے کی رفتار ہے. اگر روح جب اس میں ہوتی ہے تو یہ اتنی سپیڈ دے دیتا ہے جیسے نوروں کی رفتار ہوتی ہے. تو جو آپ حاصل کریں گے 30 یا اس سے بھی زیادہ کروڑوں کھربوں سالوں میں، یہ 70-80 سال میں وہ سفر طے کر لیتا ہے مادے کے ساتھ. تو آزاد کون سی روح ہے؟ وہ صرف وہ ہے جس کے پاس نور ہے، وہ جا سکتی ہے آگے پیچھے. خدا کی سلامتی. خان صاحب، اکرم خان. میرا سوال یہ ہے خان صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی منشا، خدا کی منشا کیا ہے اور وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چاہتی ہے انسانوں کو، اور انسانوں کو کیا کرنا چاہیے خدا کی منشا کے لیے؟ بہت بہت معذرت چاہتا ہوں. میں ایک دم دوسرا ٹیلی فون آیا تو ادھر سے میرا خیال یہ ہوا کہ وہ ختم ہو چکی ہے بات. خدا کیا چاہتا ہے وہ خدا خود ہی بیان کر رہا ہے.
کیونکہ ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے جاننا ہے، اپنی ذات سے نہیں جاننا. اگر اپنے طریقوں سے ڈھونڈیں گے تو بڑی ٹھوکر لگے گی ہمیں. جیسے آپ کسی اور کے مکان پہ جائیں اور اپنی چابیاں استعمال شروع کر دیں اور سوچیں کہ میں دروازہ کھول لوں گا. نہیں، ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ اپنا کھڑکھڑانا پڑے گا، آواز دینی پڑے گی تاکہ وہ کھولے. اچھا، اب وہ کیا کہتا ہے، ذرا اس کی طرف آ جائیں. وہ اپنی ذات کے بارے میں خود ہی یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو 3 مقامات پہ پیدا کیا ہے. 2 مقامات ہیں اور تیسرا حال ہے. ایک یہ کہ وہ میری پرستش پوجا پاٹ کرے، ایک یہ مقام ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ میری معرفت الہی کے رازوں کو جانے، یہ دوسرا، یہ بھی مقام ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان کا پھل جو روح کا ہے وہ محبت الہی میں ہو، یہ تیسرا مقام ہے، حال ہے. سوری، تو وہ اپنے مطلب خود ہی بتا رہے ہیں. بس ہم نے اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے تاکہ ہمارا سفر مکمل ہو جائے. جناب محترم قبلہ صاحب علیہ السلام، آپ کی اس تشریف آوری کا اور روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں محترم امیر فیصل صاحب کے، محترمہ ارشی ملک صاحبہ اور ہمارے پیغمبر سورج خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہماری ایڈمن ٹیم اور خصوصاً اکرم خان صاحب ساؤتھ افریقہ سے تمام مہمانوں کے لیے کہ انہوں نے اس پروگرام کو سنا. ہماری اگلی نشست میں کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عطر نبی صاحب اور سورج جو نبی ہیں خدا کے اور جو لوگ بھی ہیں. تو اس کے علاوہ ارشی صاحبہ کا اور پھر امیر فیصل صاحب کا اور دیگر ٹیم جو بھی مینٹین کر رہے ہیں اس پروگرام کو، بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ.